بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کا نام کفل تھا، بہت گناہگار تھا۔ اس کی بدکاری کے چرچے پورے علاقے میں مشہور تھے، اور اس کے بارے میں یہ لکھا گیا ہے، ہندی میں یہ جو روایت ہے یہ موجود ہے، ترمذی شریف میں یہ موجود ہے کہ وہ ہر روز رات کو ایک نئی عورت کو اپنے پہلو میں لاتا تھا، ایک نئی عورت کو اپنے پہلو میں لاتا تھا اور بدکاری کرتا تھا۔ عورت اور شراب اس کی ہر رات کا معمول تھا، عورت اور شراب اس کی ہر رات کا معمول تھا۔ ایک رات اس نے ایک عورت کو لایا، بدکاری کے لیے لایا، آج کے دور کے مطابق 10 لاکھ روپے اس کی خدمت میں پیش کیا، اس کو دیا اور اس کو بدکاری کے لیے لے کے گیا۔ جب وہ اس کے ساتھ تنہا ہوا تو وہ عورت رونا شروع ہو گئی، وہ عورت زاروں کتار رونا شروع ہو گئی۔ اس نے کہا کیا میں نے تجھے تیری پوری قیمت نہیں دی؟ تو کیوں رو رہی ہے؟ اس نے کہا میں اس لیے رو رہی ہوں کہ میں پیشہ ور نہیں ہوں، مجھے میری غربت اور بھوک نے یہاں تک پہنچا دیا، مجھے میری غربت بھوک نے یہاں تک پہنچا دیا کہ پھر تڑپنا شروع ہو گیا۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اللہ کے خوف سے تڑپتا ہے تو اس کے گناہ چھڑتے ہیں، اس کے گناہ چھڑتے ہیں کہ پھر تڑپا اس کو کہتا ہے تو میری بہن ہے، جا میں تجھے آزاد کرتا ہوں، تیرے ساتھ کوئی بدکاری نہیں کروں گا، جا اپنی عزت محفوظ لے کے چلی جا۔ وہ عورت گئی، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ کفر کہتا ہے یا اللہ میں بہت گناہگار ہوں، لیکن اس عورت کے آنسوؤں کا واسطہ پیش کر کے تجھ سے کہتا ہوں مجھے معاف کر دے۔ کفر خشیت الہی سے تڑپتا تڑپتا کہیں مر گیا۔ اگر ویسے مر جاتا تو کتے کی طرح اس کی لاش کو کچڑے کے ڈھیر پہ پھینک دیا جاتا، لیکن جیسے ہی کفر مرا اللہ کریم نے فرشتوں کو حکم فرمایا کہ اس کے گھر کے دروازے پہ لکھو کہ اللہ نے کفر کو معاف فرما دیا ہے، اللہ نے کفر کو معاف فرما دیا ہے۔ او میرے اللہ، وہ بنی اسرائیل کا کفر، اس نے ایک عورت کے آنسوؤں کا وسیلہ تجھے دیا، تو نے اس کو معاف کر دیا۔ ہم تو وہ ہیں جن کے پیچھے رسول اللہ کے آنسو ہیں، ہم تو وہ ہیں جن کے لیے تیرے حبیب نے آنسو بہائے ہیں۔ کرم فرما دے، آج ہمیں معاف فرما دے، آج ہمیں معاف فرما دے، آج ہم پہ راضی ہو جا، ہم پہ اپنی رحمت کے تمام دروازوں کو